السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، پیارے بھائیوں، بزرگوں، ایک بڑا اہم مسئلہ اور پیچیدہ ہے، شاید آپ کے سامنے زندگی میں پہلی بار آیا ہو۔ توجہ سے سننا، غور کرنا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے مسئلہ ہے، کسی کا واضح نہیں کرنا چاہتے، اس مسئلے کی مثال لے لیجیے کہ جیسے زید نے ہندہ سے نکاح کیا، تو نکاح کے بعد اس کو پتہ چلا کہ بیوی کو حیض نہیں آتا، ڈیٹ ہر ماہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ثدیین یعنی کہ چھاتی ابھری ہوئی نہیں ہے، بیوی کے سینہ ابھرا ہوا نہیں۔ تو یہ مسلسل ملتے جلتے رہے۔ اب 4 سال کے بعد ڈاکٹروں نے بتلایا، جب انہوں نے دوائی کرائی، علاج کرایا، مدتوں کے بعد 4 سال کے بعد بڑی تحقیق سے ڈاکٹروں نے بتلایا کہ یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس کو کبھی حیض نہیں آ سکتا، اور اس کے ثدیین بھی نہیں ابھر سکتے، سینہ بھی اس کا بھاری نہیں ہو سکتا، اور یہ زندگی بھر ایسی ہی رہے گی، یہ شوہر کے قابل نہیں۔ ڈاکٹروں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ تو اب مسئلہ یہاں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہے تو مہر واجب ہوا یا نہیں ہوا۔ دو مسئلے آ گئے۔ اب اس کا جواب سنیے گا۔ جواب یہ ہے کہ جس وقت زید نے ہندہ سے نکاح کیا تھا تو ایجاب و قبول سب ہو چکے، اور وہ عورت ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ اگر بیوی کے محل زوجیت ہے، اگر بیوی جمع کے قابل ہے اور شوہر بیوی سے جمع کر سکتا ہے، جمع محل جمع کرنے کی جگہ موجود ہے، تو پھر اس کا نکاح بھی ہو چکا، اور جب اس کا نکاح ہو چکا ہے اور ہم بستر ہو چکا ہے تو مہر دینا واجب ہوگا، مہر بھی لازم ہو چکا ہے۔ یہ علیحدہ چیز ہے کہ وہ شوہر کے قابل نہیں، حیض نہیں آتا، ثدیین ابھرے ہوئے نہیں ہے، وہ ایک عورت ہے، عورت کا مرد سے نکاح ہو چکا، محل جمع موجود ہے، تو ساری شرطیں پائی گئی ہیں۔ بستری کے بعد اس پر نکاح تو ہو چکا ہے، اس کو مہر دینا بھی جتنا انہوں نے لازم قرار دیا تھا واجب اور ضروری ہے، اس لیے مہر بھی دینا ہوگا اور نکاح ہو چکا ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو فتاوی محمودیہ کی جلد نمبر 16 کے صفحہ نمبر 125 پر آپ دیکھ لیجیے گا، اس میں عربی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ میں نے اس لیے یہاں یہ عربی عبارت واضح اور سامنے نہیں کی آپ کے کہ یہ اکثر کے سمجھ میں نہ آ سکے، تو یہ بالکل آسان لفظوں میں اردو میں آپ کو یہ مسئلہ بتلا دیا گیا ہے۔